कि आज़ादी हो, ग़ुलामी न हो। और इसी के लिए हमने आज़ादी मार्च भी इत्तेफाक राय से रखा था कि यहाँ पर इस मुल्क में ज़बान पे तालाबंदी है, मीडिया के इजहार पे भी तालाबंदी है, और मीडिया में भी जो हमारे वो दोस्त जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल कर बात करते हैं, फिर उसको भी मसाइल का सामना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। और इस तरह हमारे वो सियासी जमातों के रहनुमा भी जो मीडिया पे अपनी आज़ादी से बात करते हैं, तो उसके लिए भी नेब है, FIA है। और हाल ही में हमारे रेबर कमेटी के बड़े मुअज़्ज़ज़ रुकन हसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी वो भी इसी बुनियाद पे है कि वो आपके सामने आके मीडिया पे कुल्ला गवर्नमेंट के खिलाफ इजहार कर रहे थे। और आजकल जो गिरफ्तारियां भी है वो भी अजीब सी है। अभी हसन इकबाल साहब की जो गिरफ्तारी है वो इनलिगुरेटी पे है। अभी वो हमारे PND के मिनिस्टर थे पूरे मुल्क में, उसने मंसूबे बनाए हैं। सिपेक का जो बड़ा मंसूबा है वो भी उसकी मरहुन मिन्नत है। और अभी उसकी गिरफ्तारी जो है कि वहाँ पर अपने ज़िले में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, और उसमें कुछ इल्ज़ाम जो है वो भी है कि 6 अरब का गबन हुआ है, करप्शन हुआ है, और टोटल मंसूबा अभी तक 2.5 अरब का है। इसी तरह शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी जो है वो भी ऐसी गिरफ्तारी है कि इंतहाई शर्मनाक है। और वहाँ पर जो जेल में रखा है एक हमारे इस मुल्क के सबका वज़ीर आज़म को, वो पंसी गार्ड में रखा है जहाँ पर वो सज़ाए मौत वाले लोग रखते हैं। लेकिन हम उसकी हौसला और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं कि उसने आज तक इस दबाव का सामना किया, न उसने दरख्वास्त दी कि हमें फांसी गार्ड से निकालें, और आज भी अपने वकला को मना किया है कि बेल एप्लीकेशन भी नहीं देनी है। और इस तरह हसन इकबाल साहब की बात है तो अभी तो साफ बात है कि ये नेब नियाजी गठजोड़ है। और अभी बिलावल साहब को भी, चूंकि वो भी खुला मीडिया पे भी आता है और आज़ादी की भी बात करता है, मीडिया की आज़ादी की भी बात करते हैं, आवाम की भी, और इस मुल्क को एक जो इस पे लोगों पे जुल्म डाल रहा है, महंगाई है, इसके खिलाफ भी बात कर रहा है। तो अभी बिलावल साहब को भी नोटिस आया है। और इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पूछा था कि बिलावल का नाम किसने डाला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उसका नाम निकाला है, और अभी उसको भी नोटिस आ रहे हैं। तो ये अगर हम कहते हैं कि ये नेब नियाजी गठजोड़ है तो फिर उस पर गुस्से में भी आ जाते हैं। अभी कल जो एक ऑर्डिनेंस आया है नेब के हवाले से, और हमारे वज़ीर आज़म साहब, इस मुल्क के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब, वो अपने लोगों को खुशखबरी देते हैं कि मेरे दोस्तों यहाँ पर आप बैठे हैं, आपके नेब के मुकदमात पे आपके लिए मैंने आज ऑर्डिनेंस पास किया है और आप इंशाल्लाह नेब से आज़ाद हो गए। और ख़ुद भी अभी जो उस पे आ रहा है, और नेब का चेयरमैन कह रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, तो फिर अभी वो ऑर्डिनेंस पे आ रहे हैं। लेकिन सेनेट की कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे बिल जो नेब का है कमेटी ने पास किया है, और अभी सेनेट पे में आया है। अभी 3.5 महीने हुए हैं कि सेनेट का इजलास वो नहीं बुला रहे हैं, और इसी नहीं बुला रहे थे कि वो बिल जो था वो उसकी मांगों के मुताबिक नहीं था। अभी उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया।
اور ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. ابھی وہ نہ سینٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، نہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں، اور جب اجلاس اپوزیشن بھی بلاتے ہیں کہ 2 دن چلانے پھر وہ اس کو دوبارہ ختم کرتے ہیں. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے اس کی بے توقیری نہیں کی. پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، اداروں کا بھی کر رہے ہیں. ابھی خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا. ہم اداروں کی آپس میں لڑائی نہیں چاہتے، سب ادارے اپنے اپنے اختیار کے اندر ہو. عدلیہ بھی آزاد ہے، عدلیہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے، اور ہم سب نے اس کو قبول بھی کرنا ہے. اور جس کسی کا اگر کسی پہ فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اپنا قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کے لیے مناسب فورم ہے وہ استعمال کریں. اس طرح ایک ابھی فیصلہ آیا ہے ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب کا جو گرفتار کیا تھا. آج کل میڈیا پہ میرے خیال میں ایک ہی بات چل رہی ہے جو کہ ایک کا نوکا اور عجوبہ گرفتاری تھی، اور ابھی تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو ہے گرفتاری وہ سیاسی بنیادوں پہ اس سے بو آ رہی ہے. ابھی ہمارے شہریار خان جو یہاں پر اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے، اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جس طرح آج میرے خیال میں اس کو بلایا جا رہا ہے، اس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں، اور مزید بھی ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں، خواہ وہ شہریار افریدی ہو یا کوئی اور ہو. ابھی ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ نیب کو تو اس طرح کیا کہ ابھی آپ کے ذہن میں بھی، میرے میں بھی، اور پورے ملک کے لوگوں کے نیب جو ہے وہ ایک بہت زیادہ متنازع ادارہ ہے. ابھی ایف آئی اے کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور واجد ضیاء کی تقرری جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا ہے، آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا ہے، آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا ہے. اور ابھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دفتر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اس کے جو سینئر رہنما ہے عثمہ بخاری صاحب، پرویز رشید صاحب، عطا طارر صاحب، اور بھی ہمارے وہاں پر مسلم لیگ کے اور دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں، اس کو نوٹس دیے جا رہے ہیں. ابھی خدا را اس ملک کو وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اگر نیب کا ادارہ بھی متنازع ہو، اینٹی کرپشن بھی متنازع ہو، ایف آئی اے بھی متنازع ہو، تو پھر اگر ملک کے سارے ادارے جو ہے، اور یہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ جب عدلیہ کا فیصلہ آیا تو وفاقی وزراء نے عدلیہ کو اور فوج کو آپس میں لڑانے کی بھرپور کوشش کی. اگر یہ ہمارے سارے ادارے، حکومت ہی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کی لڑانے کی کوشش کرے، تو یہ اس ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے، انتہائی نقصان دہ بات ہے. ابھی ملیشیا میں جو سمٹ ہوا تھا وہ عمران خان اور مہاتیر اور طیب اردگان کی مشاورت سے ہوا تھا کہ یہاں پر ایک ہم اسلامی بلاک بنائیں گے. اور ہم تو آج بھی پوری اپوزیشن، ایران کا بھی، ملیشیا کا بھی، ترکی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں ووٹ دیا، اور اس سمٹ میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی رکھا تھا. لیکن ہم اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ ہم کمٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر جب ہم پہ پریشر آ جاتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے، تو ہم خود بھی نہیں جاتے اور کسی دوسرے کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے. ابھی کشمیر کا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی مارچ نے اس کو سابوتاژ کیا. کشمیر تو انہوں نے خود بیچا ہے، اور جس دوست ممالک نے ہمارا ساتھ دیا اس کے ساتھ اب ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اگر اس میں وہ جاتے تو کشمیر کا مسئلہ اجاگر ضرور ہوتا، چونکہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی سپورٹ کیا ہے۔ ابھی جی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے، ساری اپوزیشن جو ہے نیب کا عدالتوں کا سامنا کر رہی ہے، اور جب بی آر ٹی پہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نیب 2 مہینوں کے اندر اس کی مکمل تحقیقات کر لیں، تو پھر صوبائی حکومت اور ہماری پی ڈی اے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر وہ اسٹے آرڈر لیا۔ ابھی دوبارہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کرے، اور جب ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تو ابھی دوبارہ صوبائی حکومت اور پی ڈی اے آئی ہے اور سپریم کورٹ سے اسٹے لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی جب اس کی کرپشن پہ سے پردہ اٹھ رہا ہے اور بی آر ٹی کا مسئلہ آج پورے ملک کے بچے آپ کے میڈیا اور پالیٹیشین کی زبان پہ ہیں، کل بھی ہم نے صوبائی اسمبلی میں اس کو اٹھایا تھا، اور ہم میڈیا کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ چونکہ اس پہ اسٹے دینا جو پرانا اسٹے بھی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کہ وہاں پر جو نیب تحقیقات ہے اس میں آزاد ہو، اور ابھی بھی جو وہ جا رہا ہے تو صرف کرپشن چھپانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور ہمارے نیب کے چیئرمین صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس میں اسٹے ہے۔ ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ملم جبا پہ بھی اسٹے ہے، بلین ٹری سونامی پہ بھی اسٹے ہے۔ وہاں پر ہم نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا اپوزیشن کی طرف سے میں سربراہ تھا اور گورنمنٹ کا بھی تھا، اور ہم نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا، اور 20-20 ہزار کنال، 10,000 کنال، 8,000 کنال کی زمینیں وہاں پر ہم نے دیکھی جس میں ایک پودا بھی نہیں ہے، اور جہاں پہ پھر ہم چلے گئے وہاں پر پھر انہوں نے آگ لگانا شروع کیا، اور جو بچے کچے جنگلات تھے وہ اس میں بھی آگ لگا دیا اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے کیا۔ تو ہم جو ہواؤں کا رخ ہے، اگر بی آر ٹی پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اسٹے ہے، تو بلین ٹری پہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری عمل ہو، ملم جبا پہ عمل ہو۔ ہمارا ایک ایجوکیشن کا سکینڈل ہے، ایجوکیشن کے 25 ارب روپے کا، اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر ہے، وہ خود ٹی وی پہ سامنے آیا ہے کہ میں نے جب وہاں پر تحقیقات شروع کی اور وہ اسکولوں کا میں نے وہاں پر پکڑا کہ فلانا ہے تو مجھے ہٹایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ ڈائریکٹر ہے جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تھا۔ تو آج ہم آپ کے چینلوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ موجودہ حکومت کا مختلف ذرائع سے تنگ کرنا ہے، یہ وہ جماعتیں ہیں جس نے سب کچھ دیکھا ہے، پرانی جماعتیں ہیں۔ آپ کی جماعت نئی ہے اور آپ نئے ہیں، اتنا کر لو کہ کل آپ بھی برداشت کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیں، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینا، جتنے بھی آپ نے رجحانات سنائی ہے یہ اپوزیشن کی کمزوری ہے، ٹف ٹائم نہیں دے سکی۔ اپوزیشن جو اقدامات کر چکی اس میں ناکام رہی ہے، بات ہے تو بات ہے، اور آپس میں تفاوضات کا شکار ہیں۔ اس کی اثر وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن تو بالکل انتہائی مضبوط اپوزیشن ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پورے گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہی ابھی آپ کے سامنے اسلام آباد میں پروگرام تھا۔ اور آج جو گورنمنٹ میں اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں تو یہ اپوزیشن کی آواز ہے، یہ آپ کے میڈیا کی آواز ہے۔ آپ کی جو پابندی تھی، اور اس طرح ہمارے بزرگوں کو، میرے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ دکھا بھی نہیں سکتے تھے، آج اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ اپوزیشن کا کردار ہے۔ کمال ہے کہ آج آپ کی زبانیں بھی آزاد ہو گئی، عوام کی زبانیں بھی آزاد ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم ابھی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آرڈیننس آیا ہے گزشتہ روز، اس پہ صرف آپ نے مذمت ہی کی ہے، اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا عدالت میں اگلا الگ عمل یہ ہے کہ ہماری سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں اپنے وہاں پر لوگوں کو ابھی ہم آج سے بتا رہے ہیں
कि उसका पूरा जायजा लें और फिर वहाँ पर मुनासिब जो भी वो समझें कि वो वहाँ पर जो बिल है सेनेट में, क्योंकि ये तो ऑर्डिनेंस है, अभी यह है कि अगर प्रॉपर तरीके से हम चाहेंगे, हम तो नेब चाहते भी नहीं हैं। नेब का इदारा जो है वो तो सिर्फ अभी यह है कि जिस तरीके से आप किसी को कंट्रोल या बेइज्जत करते हैं, अभी हमें बुलाते हैं और पूरी कौम के सामने भी हम जाते हैं तो वो करप्शन पे बुलाया है। मुझे भी हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं, मैंने अपने असासे वहाँ पर दिए हैं और मैं उससे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरी सही तफ्तीश नहीं की दोबारा कर लें। अगर आपने मुझ पे करप्शन साबित की तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और मैंने अपनी सारी खानदान के दिए हैं, इतना भी नहीं छोड़ा कि मेरी 95 साल की बूढ़ी माँ है, फालिज की बीमार है, और नेब का चेयरमैन आपके चैनल पे आके कि वो मेरी भी माँ है। और 1 हफ्ता हुआ है कि सन 80 से मैंने उसका रिकॉर्ड वहां पर जमा किया। 6 साल का कानून है यहाँ पर। अभी आज मुझे अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि वो आपसे 6 साल के हिसाबात किताब ले सकते हैं, और वो मेरी बूढ़ी माँ से सन 80 से ले रहे हैं और मैं सन 80 से दे रहा हूं।